آیت نمبر 108 لا تقم، تو کھڑا نہ ہو، تو نے کھڑے نہیں ہونا، فی ہی اس میں، کس میں؟ اس مسجد میں، ابداً کبھی بھی، لمسجد، البتہ وہ مسجد، البتہ یہ وہ کس کا ترجمہ میں کرتا ہوں جی؟ وہ، یہ اصول میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب کسی لفظ کے آگے صفت آ رہی ہو تو پھر وہاں پہ وہ اس قسم کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ ابھی آگے اس کی صفت آنے والی ہے۔ تو اب کیا دیکھیں، لمسجد، البتہ وہ مسجد کون سی؟ اس سا، یہ صفت جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، کس پہ؟ تقوی پہ، من اول یوم، پہلے دن سے، یعنی کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے کس پہ رکھی گئی؟ تقوی پہ، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کس بات کی؟ ان، یہ، تقوما، کہ تو کھڑا ہو، فی ہی، اس میں، فی ہی، اس میں، یعنی کہ اس مسجد میں، یہ جو دوسری مسجد ہے، رجال، کئی ایسے آدمی ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اس بات سے، جو چاہتے ہیں یہ بات کیا؟ ان یتطہروا، کہ وہ خوب پاک رہیں، وہ خوب کس کا معنی ہے؟ یہ تا جو آ گئی ہے، کیونکہ تا کے بغیر بھی لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، تو جب تا آ گئی تو معنی میں اضافہ ہوا، خوب پاک رہیں، اچھی طرح پاک رہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المطہرین، خوب پاک رہنے والوں سے، اچھی طرح پاک رہنے والوں سے۔ واللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر، قیام سے، تو آپ نے اس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس مسجد میں آپ نے داخل نہیں ہونا، آپ کا داخل ہونا بھی اس کی تائید ہوگا، کسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اور دونوں معنی صحیح ہیں کہ نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی ویسے اس مسجد میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ دوسرا معنی کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو میں اور آپ بھی وہاں پہ نہ جائیں، چاہے ہم وہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جو یہ گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ محرم میں نکلنے والے وہ جلوس جن میں شرک کے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ جلوس اگر شرک سے پاک ہوں، صحابہ کرام پہ تنقید سے پاک ہوں، ویسے ہی بدعت ہے، تو ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وہ مسجد، اس مسجد ضرار کے مقابلے میں ایک دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، کیونکہ مسجد ضرار کے قریب کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ اچھا، ایک تو پچھلے الفاظ کہ پچھلی آیت میں تذکرہ کس کا؟ مسجد ضرار کا، تو مسجد ضرار کا مقابلہ ہے کس سے؟ مسجد قباء سے، تو اس سے پتا چلا کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور ایک اگلا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ وہ کیسے؟ فیہ رجال، اس میں کئی ایسے آدمی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء کے بارے میں یہ بتایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پانی کے ساتھ سنجا کرتے تھے، ان کے پیشاب خانے کے بعد اگر انسان پتھر استعمال کرے تو جائز ہے، اور آج ٹیشو استعمال کریں جائز ہے، لیکن پانی کے ساتھ سنجا کریں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی یہ تعریف کی ہے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اس جملے سے بھی پتا چلا کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ اچھا، اب دیکھیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ اس مسجد سے پہلے الفاظ، اس جملے سے پہلے الفاظ، جملے کے بعد پہلے الفاظ، دونوں تائید کر رہے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور اس سے ملتی جلتی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ ترمذی میں حدیث ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہاں پہ جس مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد
جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. اسے کون سی مسجد مراد ہے؟ ایک صحابی نے کہا اس سے مراد مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا مسجد نبوی ہے. معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا اس سے مراد میری یہ مسجد ہے، مسجد نبوی. اچھا اب حدیث کہہ رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد نبوی. سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ اس سے مراد کیا؟ مسجد قباء. اب ہم نے کون سا قول لینا ہے؟ ہم کہیں گے دونوں قول بالکل ٹھیک ہے. بھائی اگر مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو کس نے تعمیر کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے. تو مسجد نبی کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی السلام اور صحابہ کرام نے. تو دونوں مسجدوں میں خوبی پائی جاتی ہے کہ ان کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، کفر پہ نہیں رکھی گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ ہمیں یہ پیغام دیا کہ آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور میں اپنی حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں کہ اگر مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو مسجد نبی بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی. دونوں قول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اچھا ایک ہو گیا استنجا وغیرہ کرتے ہوئے کیا استعمال کرنا؟ پتھر وغیرہ یا مٹی کے ڈیلے رحمک اللہ. اور دوسرا یہ کہ کیا استعمال کرنا؟ پانی. اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں استعمال کرنا، پتھر بھی اور پانی بھی. مثال کے طور پہ آپ کسی واش روم میں تھے، وہاں پہ آپ نے پانی استعمال کیا، آپ کو پتھر نہیں مل سکے، پھر آپ پتھر تلاش کریں اور اس کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ بھی آپ استنجا کریں. تو یہ کیسا ہے جی؟ یہ فضول بات ہے. یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے. یہ تو ممکن ہے کہ کبھی آپ نے پتھر استعمال کیے تھے اور آپ نے چاہا اب اس کے بعد پانی بھی استعمال کروں، تو کر سکتے ہیں آپ. لیکن پانی استعمال کرنے کے بعد آپ کہیں گے اب میں پتھر بھی استعمال کروں، دونوں کام کرنے ہیں، یہ فضول سی بات ہے. اور جائز ہے ویسے کہ آپ پتھروں پہ اکتفا کریں یا آپ پانی پہ اکتفا کریں، اور موجودہ زمانے میں ٹیشو وغیرہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.